لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم۔ اٹھو اب خواب غفلت سے، مئے غفلت کے سرشاروں، غلامی کے مریضوں، سوز محکومی کے بیماروں۔ یہ مسلم نوجوان سے خطاب ہے قبلہ والد گرامی کا۔ اٹھو مدہوش ہو کر سونے والوں، وقت نازک ہے۔ اٹھو تقدیر بد پر رونے والوں، وقت نازک ہے۔ نہ دل میں ہے وہ جذبہ اور نہ تیغ و تیر باقی ہیں، اے احساس خودی مردہ جوانوں پیر باقی ہیں۔ فقط تم کفنہ گاہ کے قصے دل دوز باقی ہیں، اور عہد رفتہ کے پیغام باطل سوز باقی ہیں۔ الہی یہ پرستاران حق کی خانہ ویرانی، نہ فقر و سخت باقی، نہ درویشی نہ سلطانی۔ مٹے ہیں رفتہ رفتہ سب نشاں تیرے غلاموں کے، ہوئے ویران گھر اقصائے عالم کے اماموں کے۔ الہی ہم کو اب اسلاف کی شوکت عطا کر دے، ہمیں اسلام کی کھوئی ہوئی سطوت عطا کر دے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے ایک صرف نیک بندے اور صرف ولایت و کرامت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانے والے مرد کامل کے عرس میں حاضر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس شخصیت کے عرس میں حاضر ہیں جو استقامت کی راہوں کا راہی تھا، جو حق پر کھڑا ہو جاتا تھا، سچ پر کھڑا ہو جاتا تھا، قوتوں کے خلاف، طاقتوں کے خلاف جو بھی اللہ رب العزت نے اپنی عنایت خاص سے قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، اپنی تمام تر قوا کو معاشرہ کی اصلاح کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، ظلم کو فسق کو مٹانے کے لیے ان سے زبردست ہو جاتا تھا۔ اور اس آیت کا مکمل مصداق تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، جب کارزار حیات میں تم زندگی کی سفر کی منازل طے کر رہے ہو تو تمہارے مقابلے میں بڑی سے بڑی طاقت بھی آ جائے، کسی طاقت کا خوف دل میں نہ رکھنا، طاقت کا خوف دل میں رکھنا نہ رکھنا۔ اتقوا اللہ، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا۔ جب بدر و حنین کے میدان میں کفر کی طاقتیں یکجا ہو کر تمہیں مٹانے کے لیے تمہارے خلاف زبردست ہو جائیں تو ان کی تعداد، ان کے اسلحہ، ان کی طاقت، ان کی قوت سے نہ ڈرنا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے ان کے خلاف میدان عمل میں آ جانا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کا اعلان کس طرح پورا فرماتا ہے۔ تو نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر رکھنا، اپنے دل میں ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں سچ پر جو کھڑے ہو جانے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، خواہ اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ ویسے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ان کی محفل کرنا نہیں، میں اس کا معنی لے رہا ہوں کہ جو سچائی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سچائی پر سٹینڈ لیتے ہیں، اور سٹینڈ لینے والی سچائی پر سب سے زیادہ سٹینڈ لینے والا اور
سنت سٹینڈ کی قائم کرنے والا، استقامت کی راہوں کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے ان کا نقش بنانے والا، ان کے لیے نقش چھوڑنے والا، وہ انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے۔ کار نبوت کیا ہے؟ استقامت ہے۔ تو استقامت سچ پر کھڑا ہو جانا، سچ پر سٹینڈ لینا اور اس پر استقامت اختیار کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کہتے ہیں نا کہ جس کو جتنا عدل و راستی سے ربط ہے، جس کو جتنا عدل و راستی سے ربط ہے، اس کے حصے اتنی کربلا بھی آئے گی۔ جس کو جتنا عدل و راستی سے ربط ہے، اس کے حصے اتنی کربلا بھی آئے گی۔ اور زندگی کیا ہے؟ زندگی کلفت پہ ہم کا ہی ہے نام ظہور، زندگی کلفت پہ ہم کا ہی ہے نام ظہور۔ سوزش خارق مغیرہ سے نہ گھبرا آدھگے، جب بدر میں آ رہا ہو سامنے، سبحان اللہ، آدھی رات ہے، کفار عیاشیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام نفل ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور بدر کے ایک ٹیلے پہ سر پر سجود ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس تو جو کچھ تھا میں لے کے میدان میں آ گیا، میں نے جو قریب اکٹھی کی تھی میں 15 سالوں میں وہ لے کر میدان میں آ گیا ہوں، اب نصرت کا وعدہ پورا کرنا کیا ہے؟ اس سے آگے ہم تو مجدار میں آ گئے ہیں، ہم نے تو سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے، ہم تو کفر کے مقابلے میں بے سر و سامانی کی نہ اللہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پھکالے تھی، کیا تھا؟ میں وہ عدد سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا کہ سرکار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا۔ میں تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں لے کے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اپنا صدیق بھی لے کے آ گیا ہوں، اپنا عمر بھی لے کے آ گیا ہوں، اپنا علی بھی لے کے آ گیا ہوں، طلحہ و زبیر لے کے آ گیا ہوں، ابو عبیدہ لے کے آ رہا ہوں، مصعب بن عمیر لے، سب کچھ جو کچھ میں نے 15 سال میں اکٹھا کیا تھا اپنا پورا مال و متا دے کر اللہ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب اس سے آگے کہا حقا لنا نصر المؤمنین کا وعدہ پورا کرنا وہ تیرا کام، اس سے آگے ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور جب غزوہ میں فتح کامل نصیب ہوئی، کفار کو جب کڑے میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی، کھڑے ہو کر فرمایا او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، میرے اللہ نے جو میرے ساتھ نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، تمہارے لیے جو ذلت و رسوائی کا اعلان تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ بدر کا مشورہ ہو رہا ہے کہ کیسی لڑی جائے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجتماع ہوا ایگزیکٹو کونسل کا، اہل حل و عقد کا، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران کیا پوچھتے ہو، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، کیا کہا تھا اس نے، اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ دے گا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے باطل سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، مثیل امت موسیٰ نہیں ہے یا رسول اللہ، مثیل امت موسیٰ نہیں ہے، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلین ہیں ہم، اور ہمارا فخر یہ ہم غلامان محمد ہے، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت اختیار کروا لیا۔ کافی دیر گزر گئی تو کہا پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یا معاذ بن جبل اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ثبوت اختیار فرما لیا ہے، شاید آپ کو اہل مدینہ کے جواب کا انتظار ہے۔ فرمایا ہاں، عقبہ کی گھاٹی میں آگ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر تم ہمارا دفاع کرو گے، ہم باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں تمہاری رائے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، عرض کی یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کا اللہ چاہتا ہے، کر گزرے
ساتھ ہوں گے. اگر آپ ہمیں ساتھ لیے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور سمندر کے اندر اپنا گھوڑا ڈال دیا تو ہم بھی اپنے گھوڑے پیچھے پیچھے سمندر کے اندر ڈال دیں گے. نہیں پرواہ کریں گے کہ سمندر میں جانے سے ہماری جان جاتی ہے, جان لیتی ہے. یا رسول اللہ, ہم اپنے سرداروں کی ہلاکت, اپنی جانوں کا قتل, اپنے بچوں کا خون, اپنی بستیوں کی تباہی تو برداشت کر لیں گے, لیکن کبھی آپ سے آنکھ نہیں پھیریں گے, آپ سے پیچھے نہیں لگیں گے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ 70 یا 90 زخم لگے ہوئے ہیں, پڑے ہیں, جان آخری سانسیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو سعد کا پتہ کر کے لائے, کوئی ہے جو سعد کا پتہ کر کے لائے. جو تمہیں فاروق بھاگے جاتے ہیں, یا سعد, یا سعد, بولنے کی طاقت ہوتی تو جواب دیتے. آخر میں تاکہ عمر فاروق سعد, اللہ کے رسول تجھے سلام فرماتے ہو, تیرا پوچھ رہے ہیں. پوری قوت جمع کر کے فرمایا ہے عمر, اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا, اور عرض کر دینا یا رسول اللہ, عقبہ کی گھاٹی میں جو آج کیا تھا سعد نے اس کو پورا کر دیا. سعد نے اس کو. اور مدینہ والوں کو میرا پیغام دینا, یاد رکھو مدینہ والوں, سب کچھ قربان کر دینا لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا. ہم نے عقبہ کی گھاٹی میں عہد کر کے وعدہ کر کے اللہ کے رسول کو یاد لائے تھے. جب چند مسلمان صحابہ کرام ادھر بدر ہوتے تو ادھر پھیل گئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جدھر جس کا منہ تھا وہ ادھر چل کر رہا تھا. اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے, کہاں گئے. میں نے دیکھا دور سے پتھروں کا, تیروں کا, نیزوں کا ہجوم ہے ایک جانب. میں نے کہا ہو نہ ہو اللہ کے رسول کے ہی تشریف فرما ہوں گے. میں دوڑا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانے سے ابو عبیدہ دوڑے آ رہے ہیں, ایک جانے سے حمزہ دوڑے آ رہے ہیں, ایک جانے سے علی دوڑے آ رہے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم. جب آپ پاس پہنچے تو بعد میں آقا ہو تو قدر کرنے والا فرمایا ابو بکر مجھے چھوڑو, اپنے سپاہی کو دیکھو یہ زخموں سے چھٹی ہوا پڑا ہے. ہم گنا تو پورے 70 زخم تلا کے جسم پر پھولوں کی طرح سجے ہوئے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ, پہاڑ کی اس گھاٹی کو اوپر چٹان کے نیچے چلے, آرام ہوگا, پناہ محفوظ ہوگی. آپ چلنے لگے تو تلا بیٹھے, 70 زخم آئے ہوئے. یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا, اللہ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں, جاتے جاتے پاؤں چھڑا, ٹخنا نکل گیا. اس کیفیت میں درد محسوس کرتے ہوئے اوپر پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چہرے, طلحہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے, طلحہ کیا بات ہے, طلحہ عرض کی یا رسول اللہ کتنا نکل گیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا, ایک ہاتھ مبارک سے پنڈلی کو پکڑا, دوسرے ہاتھ مبارک سے پاؤں کو پکڑا, ایسے کھینچا, پھٹا کی جگہ میں قائم ہو گیا, لب مبارک لگا دیا, درد بھی ختم ہو گیا. یہ روایت صحابی جن کے پاؤں کو رسول اللہ سے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا. میں عموماً کہتا ہوں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو نبی کے کندھے پر سوار ہیں, اور کچھ دو صحابی ہیں ابو بکر صدیق صبر کے دن, صبر کی رات, اور حضرت طلحہ اور کے دن, جن کے کانوں پہ رسول اللہ سوار ہیں. سبحان اللہ. نبی اور نبوت کے اندر کی طاقت ہوتی ہے. قرآن العجب للرایت الخاشع متصدع من رسول ہے میرے محبوب, یہ تیرے سینے کے اندر طاقت ہے, یہ پورا قرآن سمیٹے گا. تیرے غلاموں کے سینوں کے اندر تیری غلامی کی وجہ سے طاقت ہے. نبی اور نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کائنات, پوری کائنات کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, لیکن نبی اور نبوت کا بوجھ اٹھانا بڑے دل کے کو دے جاتا ہے. طلحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نبوت سمیت اپنے کندھوں کو اٹھا کے اوپر چٹان پہ پہنچا دیا. اور اس کیفیت میں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, 70 زخم بھی آئیں, گھبرانا نہیں, مال جان اولاد سب کچھ قربان ہو جائے, گھبرانا نہیں, گھر بار چھوڑنا پڑے, گھبرانا نہیں. کونوا مع الصادقین, جب سچے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو تو کھڑے رہنا, ہر قربانی دیتے چلے جانا, قربانی دیتے چلے تم چلے جانا, اور فتح و نصرت تمہیں عطا کرنا, یہ میں اللہ کا کام ہے. الحمدللہ
اب تک ہمارا تعلق استادی شاگردی کا ہو یا سلسلہ بیعت کا ہو، سلسلہ بیعت کا میرا تعلق مجدد افسانی سے بڑھتا ہے اور شاگردی کا براہ راست میرا تعلق حضور ضیاء الامت اور ابا جی کی وساطت سے حضرت بابا جی سلوئی والے، جس طرح ابا جی واقعات بتایا کرتے تھے اکثر بیشتر، اور میں نے خود بھی آپ کی بہت بچپن سے میں سلوئی شریف حاضری دیتا تھا، ہر سال ابا جی کے ساتھ 10-15 دن قیام ہوتا تھا، صبح شام استاد جی، میں اوپر سے ابا جی کا ڈیرا تھا، میں اوپر سے جاتے تھے، پھر بھاگا بھاگا استاد جی کے پاس آ جاتا تھا، ڈیری پہ ڈیرا ہوتا تھا، میں مسجد میں پھر استاد جی کے پاس، پھر مجھے طالب علم کے ساتھ اوپر بھیجتے تھے، تھوڑی دیر میں اوپر بیٹھتا پھر بھاگا بھاگا استاد جی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی جو طرز زندگی الحمدللہ استقامت والی تھی، صرف کرامتوں پر، صرف اللہ اللہ کرنے پر، تسبیح رولنے پر نہیں لگایا، بلکہ راجوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں پرواہ کرتے تھے۔ یہ یہاں کا ایک ابا جی فرماتے ہیں کہ راجے نے شرارت کی کہ وہ جب ہندوؤں کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو یہ صندوق استاد جی نے رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ طلباء کے بستروں کے لے لیتے ایسے، تو وہ قیمت اس کی 20 روپے لگائی استاد جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے بھی کم تھی۔ ایک راجہ اٹھا، اس نے 25 لگا دی، آپ نے 30 لگا دی، اس نے 40 لگائی، آپ نے 50-60 اوپر بولی کرتے کرتے 100 تک پہنچی تو معافی مانگنے لگا، حضور میں نے شرارت کی تھی، ویسے مذاق کر رہا تھا، آپ 20 پہ کرتے، میں گاہک نہیں ہوں۔ استاد جی نے کہا اب اسلام کی توہین ہے، اب استقامت کے رام کرائی، میں کھڑا ہونے والا ہوں، سچ پر سٹینڈ لینے والا ہوں، یہ صرف حافظ غلام احمد کی توہین نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ اور اس کے دین کی توہین ہے۔ اب 100 روپے قیمت لگی ہے، میں 100 روپے بھی، اور وہ 20 روپے کی پیٹی طلباء کے بستر کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ غیرت دین، حمیت اسلام تھی، اسلام کی عزت اور حرمت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا، اور ہمت تھی اور طاقت تھی، اور اللہ کے اس فرمان کا مصداق حضرت استاد جی تھے کہ آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرنا تو صرف اللہ سے ڈرنا، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ سٹینڈ لینے والے کے ساتھ سٹینڈ لینا۔ جس طرح جب ادھر سٹینڈ بدر میں لیا اور ادھر جب کربلا میں حضرت امام حسین آئے تو دنیا کی طاقت کی پرواہ نہیں کی، سٹینڈ لیا، اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، اور آج ایک سجدہ حسین کی تاثیر دیکھیے، مٹتے گئے یزید صدی کربلا کے بعد۔ واخر دعوانا